میں نماز کے بعد آتا ہوں، یہ روٹین بھی یہی میری ہے زیادہ. آج بھی میں تقریباً 5:45 اکیلا یہاں پر بیٹھا ہوں. بچپن سے ہی ہماری زندگیاں بڑی عجیب مشکل میں تھی. 6 سال کی عمر میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. جس بچے نے والدہ اور والد نہ دیکھے ہوں تو ان کی زندگی آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ہوتی ہے. ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستانی سیاست میں ایک معتبر پہچان رکھنے والی شخصیت چودھری عابد رضا کی رہائش گاہ پر. آج چودھری عابد رضا سے ملاقات بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ چودھری عابد رضا اپنے شب و روز کیسے گزارتے ہیں. پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا. پائے نہاری دیسی گھی کے پراٹھے، لسی اور چائے کے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر ہر ہفتے دوستوں اور مہمانوں کو معمول کے مطابق شامل کرتے ہیں. میری خوراک ہمیشہ یہ ہے کہ جو بھی ٹائم میں مل جائے. مجھے یہ سمجھ ہے کہ جب ٹائم ہو رہا آپ کو طلب ہو، ہاں جی، اس طلب میں جی جب ذرا پانی بھی آپ کے پاس سامنے آ گئی تو روٹی خشک روٹی بھی ہو تو آپ کے لیے اس سے لذیذ کھانا کوئی نہیں ہوتا. یہ بھی سنا ہے کہ کسی دور میں اس ڈیرے کے اوپر مورچے بنے ہوا کرتے تھے اور بڑے گن مینز ہوتے تھے. وہ تو ایک خاص پیریڈ تھا. جی جی ٹھیک ہے نا، وہ گزر گیا. میرے 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. آپ کہہ رہے کہ پہلے کی نسبت غصہ کم ہے اور غصے ریئیکشن اور امپلیمنٹ کم ہے. اپنی جدوجہد کا سفر ختم ہوتے نہیں دیکھا. ایک جدوجہد ختم ہوتی تو ایک نئی جدوجہد شروع ہو جاتی. میں پھر اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. سیاست میں جو ہے وہ کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوئی. تو اگر مستقبل میں آپ کو مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ کے آزادانہ حیثیت میں الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے یا کسی پارٹی میں شامل ہوں؟ پہلی تو بات یہ کہ میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میاں نواز شریف کو چھوڑنے کا سوچا بھی. ایک تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہی ہر دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب. جی ہاں، یہ ایک ضرور چیز ہے. وہ بڑی کامن جو سمجھنے والی یہ ہے، اگر آپ 5 سال محنت کریں اور آپ کی محنت پر کوئی گروپ آ کے ڈاکہ ڈالے، آپ اس ڈاکے کو برداشت نہیں کریں. عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. دیکھیں، میں تو عمران خان کی گرفتاری پہ بھی خوش ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاری کسی مسئلے کا حل نہیں. سیاستدان اگر سیاستدان نے کوئی سنگین جرم نہیں کیا تو اس کی گرفتاری نہیں ہوگی. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف کو بغیر کسی جرم کے پہلے وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا، پھر انہیں جیل میں ڈالا گیا، پھر ان کی بیٹی کو، ان کی پوری فیملی کو جیل میں ڈالا گیا. اس کا بیسک مورا تو عمران خان جیل میں ہے اور آپ کی لیڈرشپ باہر ہے. یہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کبھی بھی ایسے فیصلے نہیں کریں. لیکن سزا جو ہے، اس کا خمیازہ جو ہے، وہ ہمیشہ سیاسی جماعتیں، ان کا ووٹ بینک اور پاکستانی عوام کو. یہ روایات نہیں ہونی چاہیے، ریت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں مستقبل میں؟ کہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے؟ سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے، بلاول پیپل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. کیا پتہ کہ کون سی بیانیہ ان کا ایسا ہٹ ہو کہ اس کی مقبولیت پورے ملک میں چلی جائے. فی الوقت تو چلے سندھ کے اندر تک ہے، لیکن جو ہے نا وہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان میں. اس کی وجہ یہ مجھے سمجھ آئی اپنی سیاسی زندگی میں کہ ہم ووٹ ہمیشہ بیانیے کے نزدیک گھومتے. اور اگر پیپلز پارٹی میں سے میں کسی ایک شخصیت کا نام پوچھوں کہ جس کی سیاست کو آپ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں، پیپل پارٹی جو ہے نا جی، میں ان کی ساری لیڈرشپ کی سیاست پسند کرتا ہوں. اچھا جی. پیپل پارٹی میں نا جی بڑی میچیور سیاست، چاہے قمر زمان قائرہ صاحب سے شروع کریں، راجہ پرویز اشرف صاحب کو دیکھیں، یا خورشید شاہ صاحب یا نوید قمر، ہر سٹیج پہ آپ کو ان کا میچیور سے میچیور سیاستدان ملے گا. ان کی سیاست جو ہے وہ زیادہ پالش سیاست ہے.
کھیل کی طرف ہے آپ کا لگاؤ؟ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے آپ کی زندگی میں؟ کھیل تو اس وقت تو سوائے شکار کے اور میں کوئی نہیں کھیلتا، اچھا، لیکن مجھے اس وقت شکار کے کپڑوں کی کلیکشن کا، ٹھیک ہے، اور میری فیوریٹ کمپنی تھی بریٹا، مجھے اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی چیزیں، وہ شکار کی چیزیں وہ جمع کرنے کا، کیمپنگ کا، صحیح۔ لیکن اب تو آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بھی میں دور ہوتا جا رہا ہوں۔ اچھا سر، ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا، وہ تھوڑا سا بتا دیں۔ ایک ذریعہ معاش تو آج بھی زمینداری، صحیح، یہ جو آپ کی خاندانی پراپرٹی مارکیٹ ہیں آپ کے والد کے دور کی، یا کوئی ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جیسے ہم بھائی ہمیشہ باہر رہے ہیں اور ہمارا انصار باہر پہ ہی ہے، آج بھی زیادہ تر باہر پہ۔ اور یہاں میں جب سے اسلام آباد میرا کیونکہ ایک بہت بڑا مضبوط حلقہ باب ہے، تو اس میں وہاں کے جو بزنس ہیں وہاں خاص کر کے ریئل اسٹیٹ کے زیادہ ریلیٹڈ ہیں یا ریسٹورینٹس کے متعلق، تو وہاں کوئی نہ کوئی اپنا ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں اپنے رزق کی تلاش کے لیے، اور یقین ہے کہ اللہ جتنا دے رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ جس میں آپ باعزت۔ اور میری ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ پوری دنیا میں جو میرے تو عزیز و قابل ہیں، دوست ہیں میرے، میں کہہ سکتا ہوں میری فیملی ہیں، ان کی مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں گاڑیاں پسند ہیں سر؟ نہیں، گاڑیاں نہیں پسند؟ نہیں، میں نے کہا نا کہ یہ سفر کے حد تک گاڑیاں پسند ہیں مجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ گاڑیوں سے کوئی لگاؤ ہے، نہ کوئی جو ہے نا گھڑی میں نہیں پہنتا۔ اچھا، میری ایک عادت ہے کہ جوتے اور کپڑے میں ہمیشہ ایک ہی جگہ سے لیتا ہوں، مطلب جوتے میں ہمیشہ باہر سے بھائی آتے ہیں، شبیر صاحب، کوئی نہ کوئی وہاں میرے جو بڑے قریبی دوست ہیں وہ بیچتے رہتے ہیں، تو کپڑے بھی میں ایک ہی جگہ لاہور سے لیتا ہوں۔ تو آج تک میرے خیال کو 15-20 سال ہو گئے کہ ایک ہی جگہ سے کپڑے لیتا ہوں، ایک ہی جگہ سے سلواتا ہوں، کوئی